اگر کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، ہاں اگر انسان نہ کریں تو خدا پاک تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ کسی کے پریشانی کو حل کرو گے تو آج کوئی انسان تمہاری پریشانی حل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پریشانی تمہاری حل کرے گا۔ کسی کے دکھ درد میں آپ شریک بنے، اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ آپ نے اس کے معاملات میں آپ شریک ہوئے، تو کل ایسے وقت جب آپ پر مصیبت آئے گی تو کوئی اور ساتھ دے نہ دے، اللہ پاک کی ذات آپ کا ساتھ ضرور دے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی جو کوئی احسان کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ صورت میں دوسرے کے ساتھ احسان ہے، حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ کے ساتھ احسان ہے۔ تم دوسرے کے ساتھ بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، دکھ میں ساتھ دے رہے ہو، یہ اس پر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے دکھ کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے تکلیف کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے بھلائی کا دروازہ کھول رہے ہو، اپنے لیے خیر کے دروازے کھول رہے ہو۔ یہ اپنے ساتھ بھلائی ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ اتنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد جو پہلے گزر چکا، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے روزانہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور جو روک کر رکھے اس کو بربادی عطا فرما۔ ایسی حالت میں جو کوئی احسان کسی شخص کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنے مال کو بربادی سے بچا کر اس کے بدل کا اللہ کے خزانے سے اپنے لیے استحقاق قائم کرتا ہے۔ اور غور کی نگاہ اگر میسر ہو، دماغ تازہ ہو تو حقیقت میں دوسروں پر ذرا بھی احسان نہیں، بلکہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمہارے مکان کو لوٹ سے بچا دیا ہو، اس لحاظ سے کہ اس کا تم پر احسان ہے نہ کہ تمہارا اس پر احسان ہے۔ حضرت بحیثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا کسی مانگنے والے کو دینے سے روکنا جائز نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پانی۔ میرے والد صاحب نے پھر یہی سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک۔ میرے والد صاحب نے پھر یہی سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھلائی تو کسی کے ساتھ کر سکے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر پانی سے مراد کنواں ہو اور نمک سے مراد اس کا معدن ہو جہاں سے نمک لیا جاتا ہے، نمک کی کان ہے، تب تو شرعی حیثیت سے بھی کسی کو ان چیزوں سے روکنے کا حق نہیں۔ لیکن اگر اپنا مملوک پانی اور مملوک نمک ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اس پر تنبیہ فرمانا ہے کہ ایسی معمولی چیزوں کو سائل کو انکار کرنا ہرگز نہ چاہیے جس میں دینے والے کو زیادہ نقصان نہیں، اور مانگنے والے کی بڑی احتیاج پوری ہوتی ہے بشرطے کہ دینے والے کی اپنی حاجت بھی اس وجہ کی نہ ہو۔ لیکن عام طور پر چونکہ گھروں میں یہ چیزیں اکثر موجود ہوتی ہیں اور اپنی کوئی وقتی ضرورت ان سے ایسی وابستہ نہیں ہوتی، اگر کسی شخص کی ہانڈی پھیکی ہے، ذرا سا آپ کے نمک دینے سے اس کا سارا کھانا درست ہو جاتا ہے تو تمہارا کوئی نقصان بھی ایسا نہیں ہوتا، تو پھر دے دینا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی پانی کا حال ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تین چیزوں کا روکنا جائز نہیں: پانی، نمک، آگ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کو تو ہم سمجھ گئے، پانی کو تو ہم سمجھ گئے کہ واقعی بہت مجبوری کی چیز ہے، لیکن نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، جب کوئی شخص کسی کو آگ دیتا ہے تو گویا اس نے وہ ساری چیز صدقہ کی جو اس آگ پر پکی، جو اس آگ پر پکی، اور جس نے نمک دیا اس نے گویا وہ ساری چیز صدقہ کی جو نمک کی وجہ سے لذیذ ہو گئی۔ مشکات۔ گویا ان دونوں چیزوں میں معمولی حرج سے دوسرے کا بہت زیادہ نفع وابستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال کے طور پر دو چیزوں کا ذکر فرما کر پھر ایک ضابطہ بیان کیا آخر میں، وہ یہ کہ جو کوئی بھلائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے دریغ نہ کرو، بہتر ہے۔ بھلا کر جو اپنا بھلا چاہتا ہے، بھلائی کرو گے تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی۔ انسان اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھلائی ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ ہاں اگر انسان نہ کریں تو خدا پاک تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ کسی کے پریشانی کو حل کرو گے تو آج کوئی انسان تمہاری پریشانی حل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پریشانی تمہاری حل کرے گا۔ کسی کے دکھ درد میں آپ شریک بنے، اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ آپ نے اس کے معاملات میں آپ شریک ہوئے، تو کل ایسے وقت جب آپ پر مصیبت آئے گی تو کوئی اور ساتھ دے نہ دے، اللہ پاک کی ذات آپ کا ساتھ ضرور دے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی جو کوئی احسان کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ صورت میں دوسرے کے ساتھ احسان ہے، حقیقت میں وہ اپنے ہی ساتھ کے ساتھ احسان ہے۔ تم دوسرے کے ساتھ بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، دکھ میں ساتھ دے رہے ہو، یہ اس پر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے دکھ کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے تکلیف کے راستے بند کر رہے ہو، اپنے لیے بھلائی کا دروازہ کھول رہے ہو، اپنے لیے خیر کے دروازے کھول رہے ہو۔ یہ اپنے ساتھ بھلائی ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ دوسروں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ اتنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد جو پہلے گزر چکا، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے روزانہ اس کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور جو روک کر رکھے اس کو بربادی عطا فرما۔ ایسی حالت میں جو کوئی احسان کسی شخص کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنے مال کو بربادی سے بچا کر اس کے بدل کا اللہ کے خزانے سے اپنے لیے استحقاق قائم کرتا ہے۔ اور غور کی نگاہ اگر میسر ہو، دماغ تازہ ہو تو حقیقت میں دوسروں پر ذرا بھی احسان نہیں، بلکہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمہارے مکان کو لوٹ سے بچا دیا ہو، اس لحاظ سے کہ اس کا تم پر احسان ہے نہ کہ تمہارا اس پر احسان ہے۔ آج اگر تم نے کسی کے ساتھ تعاون کیا یا کسی کے بھلائی میں شریک ہوئے یا کسی کے دکھ کا مداوع کیا، یہ حقیقت میں اس کا احسان ہے جو اس نے آپ کا دیا قبول کیا، اور اس دینے کی وجہ سے تمہارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس نے دیا ہے اس کو بھی عنایت فرما، اور اس دینے کی وجہ سے تمہارے اوپر جو آنے والا مصیبت ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے، اس دینے کی وجہ سے تم پر جو آنے والی بیماری ہوتی ہے اس کو اللہ روک دیتا ہے۔ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی قسم کے، جس طرح پہلے حدیث میں گزر چکا، صدقہ 70 برائیوں کو مٹاتا ہے، روکتا ہے، ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔